بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار دن پہلے ایک کالم نظروں سے گزرا جاوید چودھری صاحب کا، تو اس میں کافی اچھی باتیں مجھے لگیں اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اس میں دو چار اضافہ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی تہذیب اور رہن سہن کی بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک چیز جو میں اکثر آبزرو کرتا ہوں، کچھ لوگ رات گئے گھر کو اپنی ڈیوٹی سے یا جہاں بھی واپس آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا گیٹ ادھر کے کھولیں یا گھر میں بیل کر دیں تو وہ ادھر بیٹھ کے ہی گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں اور جب تک گیٹ کھل نہیں جاتا بجاتے رہتے ہیں۔ گیٹ کھلنے تک سارا محلہ بھی جاگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کوئی بیمار ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی اور یہ پڑھی لکھی کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ آپ 12-1 بجے گھر آئیں تو آپ اتریں اور گیٹ کھولیں، اپنے پاس ایک کی رکھیں یا گھر میں فون کریں یا بیل دیں۔ تو یہ ایک بڑی بد تہذیبی ہے جو عموماً ہم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی اکثر میری آبزرو دیکھتا ہوں کہ بچے پیرنٹس کی موجودگی میں گاڑی میں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ روڈ پہ پیچھے پیچھے ریپر پھینکتے جا رہے ہیں بسکٹ کے اور ڈفرینٹ لیز اور فلانا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پیرنٹس انہیں منع کیوں نہیں کر رہے کہ یہ ساری روڈ جو ہے وہ گندی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو گاڑی میں اسی شاپر میں یا کہیں رکھ لیں اور گھر جا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے ہم پورا ملک صاف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سر عام تھوکنا جگہ جگہ، یعنی بالکل اس کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، بڑا حق سمجھتے ہیں کہ جتھے مرضی تھوک پھینک دے، جہاں مرضی جو ہے پان پھینک دیں جہاں مرضی، تو یہ بڑی ہی بد تہذیبی کی بات ہے۔ اسی طرح پبلک میں کھڑے ہو کے مختلف جسم کے مختلف حصوں پہ خارش کرنا، اور بعض دفعہ تو ایسے نامناسب قسم کی واہیات قسم کی خارش کہ جو بڑی نامناسب ہوتی ہے، اس سے اوائڈ کرنا، جمائیاں لینا، اور تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہماری پرسنالٹی کو بھی انڈرمائن کرتی ہے۔ لائن بنانے کی عادت ظاہر ہے بڑی بنیادی سی کچی پکی جماعت میں سیکھنی چاہیے، لیکن آپ کہیں اے ٹی ایم پہ چلے جائیں تو لوگ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، یا ہم پتہ نہیں اس کو توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی ہماری لائنوں میں لگتے گزر گئی ہے۔ تو دوسرے کی باری جو ہے اس کا احترام کریں۔ 1-2 منٹ میں کوئی ایسا فرق نہ، ہم نے جا کے کوئی ایٹم بم ایجاد کرنا ہے، ویل لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا کہ جی وہ ایک دن میں اے ٹی ایم پہ کھڑا تھا، ایک لڑکا آیا اندر گھس کے، میں نے کہا یار واری تو میری سی، وہ بھائی واری سی تو تسی اے ٹی ایم دے نال کھلوو۔ یعنی کیا اسٹوپڈیٹی ہے کہ آپ نے 2 منٹ میں کیا کر لینا۔ تو اپنی باری کا جہاں بھی اے ٹی ایم پہ ہے، کہیں بل میں یا کہیں اور ہم کسی انتظار میں ہیں، کھانا کہیں لے رہے ہیں کینٹین وغیرہ پہ، اسی طرح اسٹور پہ، شاپ پہ، تو آپ مطلب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ یار بل کروا رہا ہے تو وہ تو وچو ہاتھ پا دینا ہے، اے کریں یار پہلے میرا کر لیں۔ تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ تھوڑا سا اپنا جو ہے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اور یہ دوستوں میں آج کل یہاں سے لوگ چلتے ہیں، وہ اندرون شہر کھانا کھانے جاتے ہیں اور ادھر آپ نے دیکھا ہوگا 7 دوست بیٹھے ہیں اور گھر سے یہ بڑا اسپیشل بیگم سے چھپ چھپا کے اور نکلے ہیں، یا جن کا بیاہ نہیں ہوا تو ماں باپ سے چھپ چھپا کے نکلے ہیں اور اتنے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی بندہ فون پہ بات کر رہا ہوگا، وہ تیسرے محلے بھی آواز آ رہی ہے، ہاں کر لینے ہیں فلان، یار یہ آپ کا پرسنل کام ہے، سائڈ پہ ہو کے تو آہستہ آواز میں آپ نے پورے محلے کو ضرور سنانا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو موبائل ایک سائڈ پہ، بندہ گپ شپ کرتا ہے جو بھی، یہ ایک عجیب وہ ہو گیا، اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ سیکنڈلی اگر کوئی کال ہے جو ہے تو پورے محلے کو نہیں سنانا چاہیے، اس پرسنل وہ سائڈ پہ، اور ویسے بھی آہستہ بولنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اونچی جو ہے
غیر ضروری اونچی آواز ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ شائستگی سے کے ساتھ آہستہ بولنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا رواج نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ میں اکثر حیران ہوتا ہے، ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار میں نے ادھر جانا ہے، آپ اس کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں، تو جب وہ آگے سے یہ نہیں میں کہتا کہ شکریہ بھائی جان، تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ بندہ ہے کی بلا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی قصور کسی کا نہیں، ہماری ٹریننگ نہیں ہے شکریہ کہنے کی، تھینک یو کہنے کی، معذرت کرنے کی، سوری کرنے کی، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی کہ بھائی معذرت میری غلطی۔ تو اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے آداب ہیں، کوئی آپ کو آفر کرتا ہے، کھانا آفر کرتا ہے تو اسٹریٹ وے انکار نہیں کرنا چاہیے، یا اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، یا ہم نے کہیں کھانا کھایا ہے تو مہمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھانے کی تعریف کرے۔ اسی طرح گھر میں بھی خواتین جو بڑی محنت سے کھانا بناتی ہیں تو کھانے کی تعریف کرنی چاہیے کہ اچھا کھانا بنا ہے وہ۔ اسی طرح اکثر جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کسی بندے نے اتنی کوئی شدید قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ سر کو چڑھ جاتی ہے، وہ ایک خاص وہ عطر سا ہے، میرے تو ناک میں پڑتی تو میرا پورا دن سم ٹائم وہ سر درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار میں جو خوشبو لگا رہا ہوں یہ اتنی تیز تو نہیں ہے کہ ساتھ والے بندے جو ہیں میری خوشبو سے آوازار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادروائز کپڑے ہم نے ایسے پسینے کی وہ آ رہی ہے اور لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو اچھی خوشبو کا انتخاب بڑی ایک اچھی ڈیسنٹ پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے۔ ہاتھ ملانا، آج کل کووڈ کچھ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ بڑا احتیاط کرتے ہیں، تو زبردستی ہاتھ نہیں آج کل، ویسے تو مصافحہ کرنا چاہیے اور آپ صاف ستھرے ہاتھوں سے کرنا چاہیے، لیکن آج کل زبردستی نہ گلے ملنا چاہیے نہ ہاتھ ملانا چاہیے۔ گلے تو کسی صورت بھی زبردستی جب دوسرے کی انٹینشن نہ ہو تو ایسے گلے پڑنا نہیں چاہیے، گلے ملنا چاہیے، اور زبردستی ہاتھ بھی نہیں ملانے چاہیے۔ ویٹ کریں کہ اگلا بندہ اگر آپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے تو ملا لیں، ادروائز آج کل دور سے ہی سلام کر لیں۔ لوگ بڑا اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور بڑی پریشانی میں جب تک وہ دوبارہ ہاتھ جا کے دھو نہ لیں وہ آواز آ رہتے ہیں پتہ نہیں یار کرونا ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح بات سننے کا ہمیں سلیقہ نہیں ہے، بات ٹوکنا، ایسے اندر جمپ کر دینا، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو اندر ہاں کی گل ہو رہی ہے یار، ہاں مینوں بڑا پتہ۔ سو سننے کی تھوڑی سی صلاحیت، اور بلا وجہ دو چار لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر جمپ کرنا جو ہے یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ بہت زیادہ پرسنل سوال نہیں کرنے چاہیے لوگوں سے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، ہو گئی ہے تو بچے کیوں نہیں ہو رہے۔ مطلب آپ نے یہ سوال ضرور کرنے، آپ نے کیا کرنا ہے اس کی شادی کو یا اس کی تنخواہ کو آپ نے لینی ہے اس سے تنخواہ، تو یہ بڑے پرسنل سوال ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی آپ کی بہت زیادہ فرینکنیس ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں، ادروائز جس سے ہماری فرینکنیس ہے اس سے اپنے متعلقہ کوئی بات کریں، اتنے پرسنل سوال کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ کسی سے آپ نے ملنا ہے تو اس کو پہلے بتائیں۔ آج کل لوگ بیزی بھی ہوتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہیں، سے فار ایگزامپل کسی کا دفتر ہے تو اس میں جا کے بغیر بتائے بیٹھ جانا، اور ظاہر ہے کوئی تعلق ایسا کہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار میں مصروف ہوں، تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اس بندے سے اس کا اسکیجول پوچھیں، ٹائم لیں، ملاقات کا وقت لینا چاہیے اور پھر جانا چاہیے۔ یہ کچھ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں جو جس کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہم ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔